نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق اللہ العلی العظیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کی غرض سے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرنے کے ارادے سے، کمثل جنت، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بے ربوتن، جو کسی ٹیلے پر ہو، اصابہا وابل، کہ اس کو پہنچے موسلا دھار بارش، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ لائے اپنا پھل 2 گنا، فإن لم یصبھا وابل، پھر اگر نہ پہنچے اس کو تیز بارش، فطل، تو پھوہار بھی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی تھی کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، اور وہ قبول نہ ہونے کی 3 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ صدقہ کرنے والے کے دل میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری سے صدقہ کیا۔ دوسری وجہ یہ کہ اخلاص سے صدقہ کیا لیکن فقیر کی پر احسان جتلایا، اور تیسری وجہ یہ کہ فقیر کو تنگ کیا، اس کو ایذا پہنچائی۔ تو ان 3 وجوہات میں سے اگر کوئی وجہ پائی جائے گی تو وہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور جو صدقہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا اس کی مثال پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں، اور قبول ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، صحیح مصرف پہ خرچ صدقہ کرتے ہیں، اور حلال اور طیب مال سے صدقہ کرتے ہیں، اور صدقہ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے، اور جس پر صدقہ کیا ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ تو ایسے لوگوں کے صدقہ جب قبول ہو جاتا ہے تو ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے کہ جو کسی بلند ٹیکرے پر، کسی ڈھبے پر، کسی بلند ٹیلے پر ہو، یعنی اونچائی پر ہو۔ اور اونچائی کی وجہ یہ ہے کہ جب اونچی جگہ پر یا زمین کی اونچی سطح کی پر کوئی باغ ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے تو اسے لطیف اور پاکیزہ ہوا لگتی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر بارش خوب برستی ہے۔ تو ایک تو زمین زرخیز ہے، نیچے تک مٹی ہی مٹی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ہوا اس کو اچھی لگتی ہے، پاکیزہ لگتی ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ بارش اس کے اندر خوب برستی ہے، تو وہ باغ جو ہے وہ 2 گنا 4 گنا پھل لائے گا، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ پھل ہوگا۔ اور وہ ایسی جگہ ہے کہ اگر تیز بارش نہ بھی ہو، ہلکی پھلکی بارش ہو جائے جس کو پہاڑ کہا جاتا ہے، تو وہ ہلکی پھلکی بارش بھی جو ہے نا وہاں پر وہ کھیتی اگانے اور باغ کو کی پر پھل لگانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، ایسی زرخیز زمین ہے اور ایسی اونچی جگہ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ارادے سے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر یہ جو بارش کی مثال دی ہے تو یہ اخلاص کی مثال ہے، یعنی بارش تیز ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص زیادہ ہوگا، تو اخلاص زیادہ ہوگا تو پھل بھی کئی گنا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اور اگر بارش کم ہے، ہلکی پھلکی بارش ہے، تو یہ اخلاص کے کم ہونے کی دلیل ہے کہ اگر اخلاص کم بھی ہوگا تو تب بھی چونکہ وہ ایک صحیح مصرف کے اندر جگہ پہنچ رہی ہے صدقے کا مال، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی۔ اچھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی 2 وجہیں ذکر فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ارادے سے مال خرچ کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرنے کے ارادے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو ایک تو اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنا خود نیک عمل ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی برکت سے انسان کے اندر مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے نا وہ مزید اور خرچ کرنے کی اسے توفیق اور ہمت ہوتی ہے،
اور نیک اعمال کا وہ زیادہ خوگر اور عادی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو بھی آدمی نیک عمل کرے اس نیک عمل کے اندر رضا الہی اور اخلاص تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ آدمی یہ بھی نیت کرے کہ اس عمل کی وجہ سے میرے اندر پختگی پیدا ہوگی اور میں شریعت کے اندر اور زیادہ پکا ہو جاؤں گا، یہ نیت بھی کرنی چاہیے۔ نماز پڑھتے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی نیت ہونی چاہیے، اور یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے میرے بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی مجھے توفیق ہوگی، مجھے تقویٰ کے اندر مدد ملے گی۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہونی چاہیے، اور یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ روزہ رکھنے سے میرے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب تقویٰ فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس دوسرے جملے سے یہ بات معلوم ہوئی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ارادے سے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے، بِرَبْوَةٍ، کہ جو کسی اونچی جگہ پر کسی ٹیلے پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، کہ جس کو پہنچے تیز بارش، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو وہ لائے اپنا پھل 2 گنا، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پھر اگر اسے نہ پہنچے تیز بارش، فَطَلٌّ، تو ہلکی پھلکی بارش ہی کافی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔